اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ 10 نیکیوں کے برابر عطا کرے گا۔ لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم سارا ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک مستقل حرف ہے، لام ایک مستقل حرف ہے، میم ایک مستقل حرف ہے۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے، مقام ہے اور اعجاز ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف رحمت سے بھرپور اور نعمت سے معمور ہے۔ آپ احکامات خداوندی کو دیکھو تو روزہ کا ثواب تب ملے گا جب صبح سے لے کر غروب آفتاب تک انسان مسلمان کھانے سے پینے سے اور خواہشات سے رکتا ہے۔ یہ نہیں آدھا دن، مکمل دن روزہ رکھے گا تو اجر اور ثواب ملے گا۔ حج مکمل اس کے فرائض واجبات ارکان ادا کرے گا تو اس کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ جس پر فرض ہے 50,000 فرض ہے تو 30,000 دے دے تو اس کے زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا، اس کے ذمہ ابھی باقی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، اگر آدمی نے ایک حرف بھی پڑھ لیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف پر بھی نیکی عطا کر دے گا، اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں سے عطا کرے گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے، یہ آسمانی خبر ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور یہ بھی اقل درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو الف لام میم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ سارا ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، اس پہ ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ لام ایک حرف ہے، اس پر ایک نیکی ملے گی، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہو جائے گی۔ میم ایک حرف ہے، اس حرف پر ایک نیکی ملے گی، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہو جائے گی۔ تو الف لام میم میں کتنا نیکیاں ملے گی؟ 30 نیکیاں۔ اور بہتر کی روایت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا بسم اللہ ایک حرف ہے، بلکہ با علیحدہ حرف ہے، اب دل میں شمار کرنا ہے، با ایک علیحدہ حرف ہے، سین علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، اس لفظ اللہ میں حمزہ آ رہا ہے، الف بھی کہتی ہے، یہ مستقل حرف ہے، پہلا لام مستقل حرف ہے، دوسرا لام مستقل حرف ہے، اور ہاں ایک مستقل حرف ہے، یعنی جو بسم اللہ کہے گا اس کو اللہ 70 نیکیاں عطا کرے گا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، ان کی اس برکت کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ تاجر کے پاس آپ جب کسی تاجر کے پاس جاتے ہیں خریدنے کے لیے تو آپ کپڑے کا پوچھتے ہیں بسم اللہ کی آپ کھائیں، بسم اللہ بیٹھیں، بسم اللہ چیک کریں، بسم اللہ ماشاءاللہ گارنٹی ہے انشاءاللہ، اب ان کی زبان پہ کیا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا کرتا ہے۔ یا تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں 60 پلس، ہاں جی وہ ذرا سوچے تو ہماری نانیاں دادیاں کیا کہتی تھی، بچے کو اٹھاتی تھی بسم اللہ، بچہ گرنے لگتا تھا تو بسم اللہ، آگے مہمان آ گئے تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ حسبی اللہ، یہی ترانہ ان کی زبان پہ تھا۔ کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 10 ہوتے تھے۔ اس بسم اللہ الحمدللہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکات عطا کر رکھی تھی۔ آج ہماری زبان پہ یہ لفظ نکل چکا ہے
لفظ اپنی زبان سے استقبال کرے، کسی سے بات کرے، کسی کو اپنے ہاتھ میں لیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ پہلے سے حالات بہتر ہیں، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ میں وہاں پہنچوں گا، یہ زبان پہ ہوگا تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں، خیر ہی خیر ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے الواح میں پڑھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، یا اللہ میں نے ایک امت کا حال پڑھا ہے، اِذَا هَمَّ أَحَدُهُم بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وہ صرف نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کو نیکی عطا کر دے گا۔ یہ میرے اور آپ کے تذکرے ہیں، قیامت تک آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تذکرے ہیں۔ ایک صرف نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کو نیکی عطا کرے گا، وَإِنْ عَمِلَ بِهَا، اس نے نیکی کا ارادہ کیا، اس پہ عمل کر لیا، عَجَلَتْ وَأَضْعَافًا إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، جب وہ نیکی کر لے گا تو 10 سے لے کر 700 تک اس کو نیکی کا ثواب عطا کرے۔ رب اجعلہ امتی، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے اور دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، یہ امت جس کا آپ نے حال پڑھا ہے آپ کے صحیفے میں، آپ کے الواح میں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ امت میں نے اپنے احمد، یہ امت میں نے اپنے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ ابھی ہمارے باپ دادا پر دادا بلکہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ موسیٰ علیہ السلام پر اس امت کے احوال کو بیان کیا ہے۔ تو یہ اعزاز کی وجہ، اسٹیٹس کی وجہ، مقام کی وجہ، میرے اور آپ کے نبی کو مقام اور عظمت ملی ہے تو قرآن مجید کی وجہ سے اس امت کو شان اور مقام ملا ہے، اور ملے گا تو قرآن مجید سے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، تارک قرآن ہو کر قرآن خدا میں یہ تاثیر دے گی، بدلتی حالات کی تقدیر دے گی۔